بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایم بی لرننگ ہب میں خوش آمدید. قدرت نے لیا اپنا انتقام، امریکی شہر جل کر راکھ ہو گیا. غزہ فلسطین کو صف ہستی سے مٹانے کی خواہش رکھنے والے آخر کار خود بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے. یو ایس اے کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا کے اہم شہر لاس اینجلس میں اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے نیوکلیئر بام گرا دیا ہے. اس قدرتی آفت کی وجہ سے اب تک $150 ارب کا نقصان ہو چکا ہے اور یہ امریکہ کی تاریخ کی مہنگی ترین آفت قرار پائی جا رہی ہے. 7 جنوری 2025 کو اچانک لاس اینجلس کو ایک خطرناک وائلڈ فائر نے آ گھیرا. 50 ریاستوں پر مشتمل سپر پاور کنٹری کی پاپولیشن کے اکارڈنگ سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا ہے اور اس کی ایک اہم کنٹری لاس اینجلس ہے جو اس وقت امریکہ کی تاریخ کی بدترین قدرتی آفت کے شکار میں مبتلا ہے. اور اس کی مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں جس میں ہائی ونڈز، ڈرائی ویدر کنڈیشن اور انسفیشینٹ فیسلٹیز ہیں. ان کو ہم لیٹر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ڈسٹرکٹیو وائلڈ فائر سٹارٹ کہاں سے ہوئی اور کیا ریزنز بنے اور کتنی ڈسٹرکٹیو ثابت ہوئی، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہم اور فردرلی دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ اب تک اس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان ہو چکا ہے. 7 جنوری کو کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے علاقہ آلٹاڈینا میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. تیز ہواؤں نے اس آگ پر چلتی کا کام کیا. 80 مائلز پر آور کی سپیڈ سے یہ ہوائیں چلیں اور انہوں نے اس آگ کو آفت کی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دی. ہیبت ناک سینٹا اینا ونڈز نے شعلوں کو اپنے ساتھ کیری کیا اور ماؤنٹین کے علاقوں سے ڈینسلی پاپولیٹڈ اربن ایریا کی طرف لے گئی جیسے کہ پیسیفک پیلیسڈز اور میلیبو. 8 جنوری کو آگ نے مزید تیزی پکڑی. لوکل فائر فائٹرز نے ایکسٹریم ایفرٹس پٹ کی اور تھاؤزنڈز آف ریزیڈنٹس کو وہاں سے نقل مکانی کروائی تاکہ اس ڈیوسٹیٹنگ سچویشن پر قابو پایا جا سکے. شعلوں کو کنٹرول کرنے کی بے تحاشا کوشش کرتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ کرٹیکل انفراسٹرکچر پراپرلی افیکٹولی ورک ہی نہیں کر رہا. لائک فائر ہائیڈرنٹس ان افیکٹو ہیں، کچھ پراپرلی ورک ہی نہیں کر رہے ہیں اور کچھ ڈرائی ہیں، یعنی ان میں پانی ہی موجود نہیں ہے، وہ خالی سوکھے پڑے ہیں. ان کے ہائیڈرنٹس بے شک خالی پڑے تھے، لیکن آپ ہمارے چینل کو بڑھ بڑھ کر پیار دیں اور اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہماری ویڈیوز کو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. ان ریسورسز کی ایبسنس میں فائر فائٹرز کی ایفرٹس اتنی زیادہ فروٹفل ثابت نہ ہو سکی اور آگ شہر کے بیچوں بیچ پہنچ گئی. بہت سے فیکٹرز نے اس تباہ کن صورتحال کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن جو پرائمری ریزن بنے اس ساری تباہ کن صورتحال کو پیدا کرنے میں وہ تھی انٹینس ونڈ، جس نے ان فلیمز کو فائر اسٹارم میں بدل کر رکھ دیا اور ایسا آگ کا طوفان برپا کیا جسے کنٹرول کرنا امپاسبل ہو گیا. فائر ایکسپرٹس کے اکارڈنگلی یہ ہوریکین ونڈز جو کہ سینٹا اینا ونڈز ہیں، یہ نوٹوریسلی انپریڈکٹیبل اور ڈینجرس ثابت ہوئیں. انہوں نے وائلڈ فائر کو مینیج کرنا انتہائی مشکل بنا دیا. آلدو کہ یہ ہوائیں اس ریجن کے ریگولر سیزن کا حصہ ہیں، لیکن اس جنوری 2025 میں یہ ان ایکسپیکٹڈلی ورس رہیں اور اس میں مزید فیول پرولونگ ڈرائی ویدر نے ایڈ کیا. ان ڈرائی کنڈیشنز نے ایک پرفیکٹ پلیٹ فارم کریٹ کیا جس نے پورے لاس اینجلس کو
راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا۔ اب تک تقریباً 12,000 عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 37,000 ایکڑ کا رقبہ اس کی زد میں آ چکا ہے۔ اس کی انٹینسٹی کا اندازہ آپ اس کی تباہی سے ہی لگا سکتے ہیں کہ کس قدر تباہ کن یہ طوفان، یہ آفت امریکہ کو گھیرے ہوئے ہے۔ 12,000 فائر فائٹرز اور 1,100 فائر انجن آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں اور ان میں ہالی ووڈ کے بڑے ستارے بھی شامل ہیں۔ یہ لاس اینجلس جو کہ ہالی ووڈ کا ایک گھر مانا جاتا ہے، یہ اکنامک ہب ہے، فائنینشیل ہب ہے امریکہ کا۔ اس کا لاس امریکہ کو فلفل کرنے میں 10 سال گزر جائیں گے۔ اگلے 10 سال امریکہ کو لگانے پڑیں گے، تب جا کر یہ $150 ارب کا خمیازہ شاید ہی پورا کیا جا سکے۔ ہالی ووڈ کے نامور اداکار اور گلوکاروں کو بھی اس سٹارم نے بے گھر کر دیا ہے۔ اس تباہ کن شعاعوں نے پیسیفک پیلیسڈ کو گریو یارڈ میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو بلی کرسٹل اور کیٹ بیکنسیلز جیسے بڑے سیلیبریٹیز کا گھر تھا۔ ایک ہفتے پہلے تک یہ یو ایس اے کی موسٹ ڈیزائربل ریئل اسٹیٹ تھی اور اب قدرت کا انتقام کا منظر پیش کر رہی ہے۔ انتقام کا ورڈ میں نے بار بار اس لیے یوز کیا ہے کیونکہ انہی لوگوں نے ووکلی بہت زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کیا، نو سیز فائر کے نعرے لگائے۔ ان میں سر فہرست ایکٹر جیمز ووڈ ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو ووکل سپورٹ کی۔ اب جب اپنا گھر جلتا نظر آیا تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے۔ اینڈ دس از کالڈ دا ریئل کرما۔ ان میں مزید ایکٹرز بھی شامل ہیں جن میں ڈینی وارن اور جیمی لی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان پالیسیز کو سپورٹ کیا جن کی وجہ سے معصوم فلسطینیوں نے نہ صرف اپنے گھر گوائے بلکہ اپنی جانیں بھی گوا دی اور اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج جب اپنے گھروں کو اسی طرح تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں تو یہ رو رہے ہیں اور لائیو سٹریمنگ میں رو رہے ہیں۔ So this is called the real karma. This is called the nature's revenge. اس آگ کی وجہ سے $135 بلین سے لے کر $150 بلین تک کا اکنامک لاس ہو چکا ہے، جو کہ یو ایس کی تاریخ میں کاسٹلیسٹ وائلڈ فائر ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 4 ایکٹیو پوائنٹس پر آگ لگی ہوئی ہے اور سب سے تباہ کن پیلاسڈ فائر ہے۔ صرف اس اکیلے ایکٹیو فائر پوائنٹ نے 22,000 ایکڑ رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، 5,000 عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ سیٹلائٹ سے نظر آنے والا منظر اس وقت فائنینشیل ہب کی آپ بیتی بیان کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر 7 جنوری 2025 تک کا سفر یہ صاف صاف بتاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ مزید فیکٹس اور فگرز کے ساتھ اس سٹوری کو فردر کور کریں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔